روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ نبوتی کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں مکاشفہ کی کتاب جو کہ عدد کے لحاظ سے آخری کتاب ہے، جس میں مستقبل کی باتیں ہیں، اور آج کے دور میں ہر ایماندار کو ان باتوں کو سیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس انتہائی اہم کتاب کے بارے ہم پاک کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ ہر دور کے لیے ویسے تو خدا کا کلام تازہ اور ضروری ہے، جی، لیکن اس میں جو نبوتیں ہیں ان کا تعلق اس عہد کے ہر دور سے ہے۔ جی، میں خداوند کا، آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ معاشرے کی اس ضرورت کو سمجھ کر آپ نے اس پروگرام کا آغاز کیا، جس کے لیے میں شکر کرتا ہوں۔ جی، خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے افسس کے کلیسیا کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں سیکھا، تو سمرنا کی کلیسیا کے متعلق اور بھی باتیں تھیں جو کہ ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آج سمرنا کی کلیسیا کے بارے میں ہی ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں سمرنا کی کلیسیا کے متعلق آپ نے بتایا تھا، مصیبت کے بارے میں بتایا تھا، پھر ان کے اظہار ثانیوں کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ آج جو سوال ہے وہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وہاں پر ایمانداروں کی غربت اور ان پر کی جانے والی لعن طعن کو مسیح یسوع جانتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ویسے تو خداوند یسوع خدا ہونے کے ناطے عالم الغیب ہے، جی، پھر وہ ہر جگہ موجود ہے، بے شک، اور چونکہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے وہ علیم کل ہے۔ بے شک، اس نے خود بھی کہا کہ وہ دلوں اور گردوں، خیالوں، سوچوں، ارادوں کو جانتا ہے۔ بالکل، لیکن اس میں جو سب سے انتہائی خوبصورت بات کسی ایماندار کے لیے، وہ سمرنا کا ہو یا آج کے دور کا ہو، وہ سچائی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے جی، ہم کن حالات میں ہیں، ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ ان ساری باتوں سے واقف ہے اور جانتا ہے، کیونکہ وہ بطور انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے بارے عبرانیوں کے خط کا مصنف بڑے واضح طور پر لکھتا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان رہا، بے شک، لیکن اس کے ساتھ وہ جو بات بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ رہا۔ اس کا مطلب اس کا ہر پل، ہر لمحہ جو اس نے زمین پر انسانوں کے درمیان گزارا، اس میں کسی قسم کی کوئی جسمانی یا روحانی راحت کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی دکھ سہ رہا تھا، جی، اور روحانی طور پر تو دکھ سہ ہی رہا تھا، صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جی، تو شکر ہے کہ وہ جانتا ہے، جی، اور یہی بات وہ سمرنا کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، میں تیری غربت کو بھی جانتا ہوں، اور جو تجھ پر لعن طعن ہو رہی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن تجھے مرتے دم تک وفادار رہنا۔ بالکل، جب ہم ان کی غربت کی بات کرتے ہیں جی، کہ جی وہ ان کی سمرنا کی کلیسیا کی غربت کو جانتا ہے، تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں، یہ کیا مراد ہے؟ غربت کے لیے جو وہاں لفظ مستعمل ہے یا استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی ہے غربت کی انتہا، اور اس انتہا کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص
جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی ہو صحیح. اور اس کو 24 گھنٹوں میں کبھی کبھار جب کھانا مل جائے تو باقی وقت اسے فاقہ کشی میں گزارنا ہے. تو اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے یونانی زبان میں، جسے ہم عام الفاظ میں اپنی زبان میں عرف عام میں گداگری کہہ سکتے ہیں یا بھیک مانگنا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں تمہاری گداگری کو، تمہاری بھیک مانگنے والی اس حالت کو جانتا ہوں. وہ بھیک مانگنا اور گداگری کا کیوں شکار ہوئے تھے جبکہ سمرنا ایک انتہائی دولت مند شہر تھا، دولت مند شہر تھا، وہاں کی پبلک بڑی دولت مند پبلک تھی، لیکن مسیحی جو تھے وہ غریب تھے. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ سب کے سب بت پرستی سے، یہودیت سے یا یونانی طرز حیات سے، اس قسم کے دیگر جو مکتب فکر یا مذاہب تھے ان کو چھوڑ کر صحیح. مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو رہے تھے. ٹھیک. چونکہ مسیحیت میں آ رہے تھے اس لیے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے. ان پر ظلم یہ کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے انصافی کی جاتی تھی. ٹھیک. ان کو مزدوری اول تو دی نہیں جاتی تھی، مزدوری کا کام نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر دیا بھی جاتا تھا تو جب وہ اپنا کام ختم کر لیتے تھے تو پھر ان کی مزدوری جو روپے پیسے کی صورت میں ہوتی تھی وہ ان کو نہیں ملتی تھی. صحیح. وہ جو ان سے کام لیتے تھے وہ اس کو دبا جاتے تھے. دوسری ان کی غربت یہ تھی کہ مذہبی اعتبار سے ان کو مارکیٹس میں، بازاروں میں، کسی بھی جگہ جا کر نہ تو کام کرنے اور نہ ہی کچھ خریدنے کی اجازت تھی. لوگ نہیں دیتے تھے، دکاندار نہیں دیتے تھے. پھر ان کی حق تلفی ہوتی تھی، جو ان کا حق بھی بنتا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، وہ حق بھی ان کو نہیں ملتا تھا. چونکہ حق نہیں ملتا تھا اس لیے ان کے پاس وسائل ہوتے ہوتے ختم ہو گئے، اور پھر وہ غریب اور گداگر اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے گھر ان سے چھین لیے جاتے تھے. ان کے گھر جیسے بھی تھے چھین لیے جاتے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر ہاتھ کے بنے ہوئے قبروں میں یا اور گھروں میں یا کچے گھروں میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی یا رہنے لگے. اور خداوند ان کو بتاتا ہے کہ میں تمہاری غربت کی اس حالت کو بھی جانتا ہوں کہ تم کس طرح سے جھونپڑیوں میں، خیموں میں، کچے گھروں میں کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہو، اور اس کے لیے ہی لفظ غربت سے استعمال کیا گیا. تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مسیحی جو دیگر مذاہب سے یا مکتب فکر سے آئے تھے وہ ان کی تعداد جو تھی، اکثریت جو تھی، وہ ان پڑھ تھی. چونکہ وہ ان پڑھ تھے اس لیے وہ ادنا طبقہ سے تعلق رکھتے تھے. اور چونکہ ادنا طبقے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کے پاس کوئی اچھا جاب نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، کوئی ان کو کام دیتا نہیں تھا. وہ محنت کرنا چاہتے تھے، کرتے تھے، لیکن اگر محنت کرنے کے بعد بھی ان کو ان کی مزدوری نہیں ملتی تھی تو پھر یہ ان کی حق تلفی ہوتی تھی. اور اس کو خداوند کہتا ہے میں تیری غربت کی اس حالت اور اس شکل کو بھی جانتا. پھر ایک اور بات تھی کہ وہاں جو مسیحی تھے ان کو بالخصوص لوٹ لیا جاتا تھا.
اگر ان کے پاس کچھ ہوتا بھی تھا ایون کھانا تک ان کا لوٹ لیا جاتا تھا صحیح. اور ان کا کھانا چھین لیا جاتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کی غربت کو خداوند یسوع جانتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، اگر ہوتا تھا تو وہ لوٹ لیا جاتا تھا. لوٹنے کے بعد پھر وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، اور خداوند یسوع سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اس احساس کو، اس حالت کو جانتا ہوں. پھر ایک اور بڑی ان کی مصیبت تھی، وہ ان کی غربت کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہیں کسی فیکٹری یا کسی ادارے میں ملازمت نہیں دی جاتی تھی، ٹھیک. صرف اس وجہ سے کہ وہ مسیحی ہیں. اور اگر انہیں ملازمت دیے بھی دی جاتی تھی تو سیلری نہیں دیتے تھے. اگر سیلری دے دیتے تھے تو فیکٹری کے باہر لوگ کھڑے ہوتے تھے جو چھین لیتے تھے. تو یہ اس قسم کی غربت کی ان کی وجوہات تھی جس کو خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. وہ بالکل بھوکے پیاسے ننگے بے گھر انتہائی غریب گداگر فقیر تھے، لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں میں، وہ اپنے ایمان میں بے شمار لوگوں سے کہیں زیادہ دولت مند تھے. ان کے پاس ایمان کی دولت تھی، دنیا کی دولت نہیں تھی. صحیح. تو وہ مسیح خداوند نے کہا بھی تھا امیر آدمی سے، جب گفتگو ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ ایماندار جو ہے وہ خدا اور دولت دونوں کی ایک وقت میں خدمت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے. تو دولت ہونا کوئی برائی نہیں ہے. ابراہیم جیسا کوئی دولت مند نہیں تھا، ایوب جیسا کوئی دولت مند نہیں تھا، بے شمار دولت مند تھے. سلیمان جیسا کوئی بادشاہ نہیں کبھی ہوا. داؤد بے حد دولت مند تھا. اور بائبل بھری پڑی ہے. لوط جو کہ جب ابراہیم کو چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد بھی وہ سدوم اور عمورہ میں ایک دولت مند شخص کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا. نئے عہد نامہ میں بہت سارے لوگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، خواتین کا ذکر ملتا ہے جو کہ صاحب حیثیت تھی، بڑے عالی مرتبت خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ خداوند کی خدمت کرتی تھی. دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن خدا کی جگہ دولت آ جائے یا انسان آ جائے، جو چیز خدا کا مقام ایمان اور اعتقاد اور زندگی اور رویے میں لے لے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اس نے سے کہا تھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی. تو دولت سمبلائز کرتا ہے، دولت کا جو لفظ ہے وہ سمبلائز کرتا ہے ہماری اس دنیا کی خواہشوں کو، آرزوؤں کو اور تمناؤں کو. دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ میں تمہاری غربت کو جانتا ہوں اور تمہاری کی جانے والی جو تم پر ہونے والی جو لعن طعن ہے میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں. دوسرا باب مکاشفہ اس کی 9ویں آیت میں. تو وہاں جو لعن طعن کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگائے جاتے تھے. ان پر جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنائے جاتے تھے، مقدمے بنائے جاتے تھے اور انہیں عدالتوں میں گھسیٹا جاتا تھا. صحیح. پھر ان پر لعن طعن کی جاتی تھی. لیکن یہ لعن طعن، یہ سارا جو ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، وہ اس کو لعن طعن کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں تجھ پر ہونے والے لعن طعن کو جانتا ہوں.
وہ لان تان کیا تھی؟ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ مسیحوں کو سمرنا کی کلیسیا میں آدم خور کہا جاتا تھا. مسیحیوں کو وجہ یہ تھی کہ وہ جب شاعر بانی کی میز پر آتے تھے تو وہاں جو کچھ خداوند نے کہا کہ روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور ان کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. پھر اس نے پیالہ بھی لیا اور ان کو دے کر کہا لو تم سب اس میں سے پیو، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے. اب جتنے بھی غیر اقوام یا دوسرے لوگ جو ان پر لعن طعن کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ گوشت کھاتے ہیں انسان کا اور انسان کا لہو پیتے ہیں تو ان کا جو ایمان ہے وہ انہیں آدم خور بناتا ہے. یہ آدم خور ہے، یہ عام انسان نہیں ہے. چونکہ یہ گوشت اور خون انسان کا کھاتے اور پیتے ہیں اس لیے یہ آدم خور ہے. اور آدم خور ہونے کی وجہ سے ان پر لعن طعن کی جاتی تھی اور انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ حیوان ہیں کیونکہ آدم خور ہے اور انسان کا گوشت کھا رہا ہے یا اس کا لہو پی رہا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ان کے ہاں مسیحی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے محبت کی ضیافتیں کی جاتی تھی، اور وہ جو محبت کی ضیافتیں کی جاتی تھی ان میں جب لوگ شریک ہوتے تھے تو پھر جو غیر اقوام تھے یا یہودی تھے یا بت پرست یا دیگر لوگ تھے یا یوں کہہ لیں جو غیر مسیحی تھے، ان کا تصور یا ان کا پوائنٹ یہ تھا یا نقطہ یہ تھا کہ یہ جو محبت کی محفل فراہم کرتے ہیں اس میں یہ عیش و نشاط، شراب نوشی، عورتوں کے ساتھ بدفعلی، جوا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ انتہائی غیر مناسب جنسی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں. اس لیے ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ آدم خور بھی ہیں اور یہ جنسی طور پر بھی یہ ایک حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان پر لعن طعن کیا جاتا تھا اور یہ پراپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ چونکہ یہ ایسے لوگ ہیں اس لیے ان کے ایمان یا اعتقاد یا دوسری زبان میں کہہ لیں ان کے مذہب کو اپنانا گویا انسانیت سے گر جانا ہے. اور اس کو پھر وہ اس پر خوب گالیاں دیتے، لعن طعن کرتے، ان کو برا بھلا کہتے تھے. چونکہ برا بھلا کہتے تھے تو پھر اب چونکہ وہ تو یہ نہیں کرتے تھے، یہ ان باتوں کا ان کی زندگی یا رویے یا ایمان یا طرز حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن جب انہیں کہا جاتا تھا پھر وہ کڑتے تھے، پھر دل جلتا تھا، پھر ان کا جو بلڈ پریشر تھا وہ ہائی ہوتا تھا. پھر بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنی غیرت کے مارے ہارٹ فیلئر ہو جاتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا ہے اور قبول کرنے کے بعد اب ہم اس کے ہیں. اس کے باوجود ہم تو اس طرح کی راست بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایمانداری کی، دیانتداری کی، پاکیزگی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ ہمارے بارے اس قسم کا پراپیگنڈا بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں. تو جب ایسے حالات ہوتے تھے تو پھر خداوند نے ان سے کہا میں تم پر ہونے والی لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. یہی انہوں نے مجھے بھی کہا کہ یہ تو طوائفوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، شرابیوں کے ساتھ، محصول لینے والوں کے ساتھ، یہ تو گنہگاروں کا یار ہے. چونکہ یہ سارا کچھ مسیح خداوند کے ساتھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا. تو چونکہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اس کی وہ ساری باتوں سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے. اب چونکہ خداوند کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا
جب وہ دنیا میں تھا اس کے اپنوں نے، یہودیوں نے، فقیہوں نے، فریسیوں نے، اس کے گاؤں کے لوگوں نے، ایون ان لوگوں نے کہا کہ کبھی کوئی ناصرت سے بھی اچھی چیز نکلی۔ تو مسیح خداوند نے ان کو بتایا کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں اس سارے دکھ سے، کرب سے، رنج سے، اس طرح کے حالات سے گزر چکا ہوں، اس لیے میں تمہارے بارے، تم پر ہونے والی لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ پھر ان پر لعن طعن کی جاتی تھی کہ یہ بت پرست لوگ ہیں، کیونکہ وہ بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ اس بات سے بھی ان پر لعن طعن کی جاتی تھی کہ یہ جن باتوں کی بات کرتے ہیں، جس راست بازی کی، جس ایمانداری کی، جس سے ایک خدا کی عبادت کی، یہ تو کئی خداؤں کو، جیسے آج بھی دنیا کے لوگ کہتے ہیں جی تثلیث فی توحید ماننے والے تو 3 خداؤں کو مانتے ہیں، تو یہ ان کو بھی اس لعن طعن کا سامنا تھا جس میں سے وہ گزر رہے تھے۔ پھر انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ چونکہ بت پرست ہیں اس لیے وہ بے دین ہیں، ملحد ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وہ کیسر کے بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ سمرنا میں اور افسس میں کیسر کا بت رکھا ہوتا تھا جس کے سامنے جھک کر سجدہ کرنا پڑتا تھا اور کہنا پڑتا تھا اعلان کہ کیسر میرا خدا ہے، خداوند یسوع کی جگہ، یہوہ خدا کی جگہ یہ جو کیسر ہے یہ میرا خدا ہے۔ اس لیے وہ چونکہ ایسا نہیں کرتے تھے اس لیے وہ باغی تھے، چونکہ باغی تھے اس لیے ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، قید میں ڈال دیا جاتا تھا، اور مسیحی ہمیشہ اسی طرح کی دکھوں کی، مصیبتوں کی اور لعن طعن کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں وجہ، میں اس پروسس سے خود گزرا ہوں، اور یہ وہ حالات تھے جو سمرنا کی کلیسیا کے ساتھ، ہر نئے سورج کے ساتھ ان میں اضافہ تو ہو رہا تھا، کمی نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی خداوند نے کہا کہ مرتے جب تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اس تاج کے حصول کے لیے سمرنا کی کلیسیا جن حالات کو میں نے بیان کیا ہے اس کو ہنسی خوشی یا آنسوؤں کے ساتھ یا دکھوں کے ساتھ قبول کر رہی تھی، لیکن ایمان کا انکار نہیں کر رہی تھی۔ تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ یقیناً ناظرین آپ نے اس سوال کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ انہوں نے بہت سے دکھ سہے، غربت تھی، نوکری سے نکال دیتے تھے، کھانا چھین لیتے تھے، اور طرح طرح کے غلط الزامات لگا لیتے تھے۔ تو آج میں سمجھتی ہوں مسیحیوں کے ساتھ جو واقعی مسیح کے ساتھ پورے دل سے چل رہے ہیں، اپنے دل و جان کے ساتھ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن جو ان آزمائشوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے فیس کر لے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب لوگ میرے سبب سے تمہیں ستائیں گے تو تم مبارک ٹھہرو گے۔ تو جی پادری صاحب، اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم سمرنا کی کلیسیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو آخری آیت میں لکھا ہے، 11ویں آیت کا آخری حصہ ہے کہ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ تو یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ غالب آنے کے بعد یہ دوسری موت کیا ہے، اور موت کے بعد ضرر سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق بتائیے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے جی، اور لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد کیا ہوگا، جی، روحیں کہاں جاتی ہے، یا جو مر گیا ہے یہ کہاں چلا گیا ہے۔ کئی دفعہ بڑے لوگ جذباتی کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم ان کو مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے۔ اس قسم کے بڑے سوال ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ لوگ ان سوالوں کا جواب بائبل مقدس میں ڈھونڈنے کی بجائے یا تو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں
یا پھر دیگر مذاہب کی جو بنائی ہوئی روایات ہیں، یا پھر ان سے وہ سیکھتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے مسیحی اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں جب بائبل ان کے پاس موجود ہے، وہ بائبل کا مطالعہ کرنے کی بجائے وہ روایات کے پابند ہوتے جا رہے ہیں، یا روایات کے مطابق مسیحی ایمان کی تشہیر کر رہے ہیں اور اس کو مسیحی ایمان کہہ رہے ہیں۔ جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ جیسے سمرنا کی کلیسیا کو بتایا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا اس پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہوگا۔ جی، غالب کس پہ آئے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری موت سے کیا مراد ہے؟ جی، غالب کس پہ آئے گا؟ 3 باتیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے دشمن سے واقف نہیں ہیں، ہم کس پر غالب آئیں گے؟ جو بدن کی طرف سے ہے اس پر بھی غالب آنا ہے، جو دنیا کی طرف سے ہے اس پر بھی غالب آنا ہے۔ اور ابلیس کے بارے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے نہیں کیا، یہ ابلیس نے کیا ہے، حالانکہ وہ کرنے والے خود ہیں، صرف وہ بلیم ابلیس کو کرتے ہیں اس لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو بتا سکے کہ میں تو بہت راست باز ہوں۔ خوش فہمی کا شکار ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کو بھی اور مجھے اور آپ کو بھی اور آج کے دور کی کلیسیا کو پہلی بات ان 3 دشمنوں سے واقفیت ضروری ہے، پہچاننا ہے ہمارا دشمن کیا ہے۔ دوسری بات، ان پر غالب آنا ہے، اور جو غالب آئے گا وہ اس تاج کو، اس ریوارڈ کو، اس سہرے کو حاصل کرے گا۔ اس پر دوسری موت کا اختیار نہ ہوگا۔ جو مرنے کے بعد امیر آدمی عذاب میں پڑا برداشت کر رہا تھا، لوکا کی انجیل کے 16ویں باب۔ جی، تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا۔ یقیناً ناظرین، آج کی ان تمام باتوں کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی۔ جس طرح سے سمرنا کی کلیسیا نے ہر حالات میں، ہر سچویشن میں اپنے ایمان کو قائم رکھا اور اپنے مسیحا پر توکل کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مصیبتیں آئیں، اعزار ثانیہ آئیں، ہمارا ایمان مسیح پر قائم رہنا چاہیے۔ جس طرح وہ وفادار رہی، ہمیں بھی وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں لیکن ہمیں وقت اجازت نہیں دے رہا، لہٰذا آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دے۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے،